نمبرز آپ پورے کر لیں گے؟ بنے توڑیں گے آپ پھر؟ نہیں، ہم کوئی توڑیں گے نہیں. آلریڈی ایک گروپ تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا جی پنجاب کے اندر. تو 47 کا گروپ ہے. آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر پارلیمنٹری میجورٹی ایک پارلیمنٹری پارٹی کی ایک طرف فیصلہ کر لے تو کیا وہ اس میں اس کا رائٹ ہے؟ نمبر وائز تو پی ایم ایل کیو بھی آپ کو چھوڑ کے چلی گئی تھی. نیومیریکلی جنرل مشرف کے نیچے پی ایم ایل کیو کے ساتھ زیادہ لوگ تھے، آپ کے ساتھ کم لوگ تھے نیومیریکلی. لیکن پی ایم ایل این آپ ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ مستند مسلم لیگ. مگر ڈفرینسیشن ضرور کریں طلعت صاحب، اور آپ جیسے جو میڈیا کے دوست ہیں تو ضرور کریں کہ مشرف صاحب نے کس انداز سے مسلم لیگ نون کو توڑا، اور آج ایک بالکل ایک جمہوری انداز میں اگر کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کا انداز کوئی اور ہے. اور آئی ایس آئی کے ذریعے، بندوق کے ذریعے، لالچ کے ذریعے اگر آپ پارٹی کو توڑیں گے تو اس کا انداز بالکل. پنجاب میں جو گروپ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ انسانی ہمدردی کے لیے، جمہوریت کے لیے، ان تمام کاموں کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اس کو کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی اس کے بڑے اچھے پوتر لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر؟ نہیں، میں کسی کے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ تو نہیں دے سکتا، مگر مجھے صرف یہ بتائیں کہ اگر صرف ان کا مقصد اقتدار تھا، اور اقتدار صرف صوبائی نہیں، ہمارے پاس تو صرف صوبائی حکومت ہے، صوبے کا بھی اور وفاق کا بھی، تو اور یہ سب لوگ اقتدار کے پیچھے بھاگنے والے تھے. تو جب گورننس رول لگا تو سلمان تاثیر صاحب نے اور ان کے باقی اکابرین نے پوری کوشش کی کہ یہ سارے لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر، مسلم لیگ کا چودھری صاحبان سے مل کر پنجاب میں بھی حکومت بنائیں، اور وفاق میں تو ان کی حکومت ہے کہ نہیں. اگر یہ واقعی لوگ اتنے لالچی تھے اور اتنے غلط تھے اور اقتدار کے پیچھے ہمارے پاس آئے ہیں تو ان کے پاس تو اس سے بہتر موقع تھا ان کے ساتھ جانے کا، وہ کیوں نہیں گئے؟ تو پیپلز پارٹی کے بغیر آپ پنجاب کی حکومت گرے گی نہیں پیپلز پارٹی کو نکالنے کے بعد، لیکن یہ پہلا سٹیپ ہوگا اگر پیپلز پارٹی نے مرکز میں اس معیار پر پرفارم نہیں کیا جس کی آپ کو توقع ہے تو پنجاب میں سے پیپلز پارٹی کو باہر کیا جائے گا. بالکل درست ہے، مگر طلعت صاحب میں یہ بھی واضح کر دوں، ہم نے یہ بڑا کیلکولیٹڈ موو کیا ہے، اور اگر ان دا پروسیس ہماری پنجاب میں حکومت چلی بھی جاتی ہے تو یہ قیمت ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہو؟ پھر تو کیوس شروع ہو گیا نا جی. نہیں، کیوس نہیں. اگر ایک گورنمنٹ یا ایک پارٹی، صوبائی اسمبلی ہے یا قومی اسمبلی ہے، اپنی میجورٹی کھو بیٹھتی ہے تو اس کا پھر ایک نیچرل کرالری ہے کہ یا کسی دوسری بڑی پارٹی کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے، اور اگر وہ نہیں بنا سکتی we go into another election. یہ کیوس تو نہیں. اچھا، نئے الیکشن جو ہیں وہ شاید جلدی کروانے پر آپ مائل ہیں. ذاتی طور پر آپ کی رائے کیا ہے پارٹی کے اندر کہ نئے الیکشن جلدی ہونے چاہیے، کیمپین کرنی چاہیے آپ کو کہ نہیں کرنی چاہیے؟ میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو گمبھیر مسائل ہیں اور گورنمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تو اس ماحول میں نئے الیکشنز ہونے چاہیے. مگر میری پارٹی کا موقف یہ ہے، اور یہ اس کا اظہار میں اپنی پارٹی کے مختلف فورمز پہ کرتا رہا ہوں، مگر میری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ فی الحال شاید مڈ ٹرم الیکشنز کے لیے سیکیورٹی سچویشن اور جو ملک کی اسٹریٹجک سچویشن ہے وہ موضوع نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ میں اپنی پارٹی کے ڈسپلن کا پابند ہوں. لیکن پارٹی کے لیے بھی یہ مشکل ہوگا نا، کیونکہ پارٹی عملی طور پر تنظیمی لحاظ سے ایگزسٹ نہیں کرتی آپ کی آج کل پاکستان کے اندر. 1.5 سال ہو گیا آپ کو اس کی تنظیم نو کرتے ہوئے. درست ہے، اس میں دیری ضرور ہوئی ہے. ایک تنظیمی ڈھانچہ ہے، ایک ٹیمپرری ڈھانچہ تو ہے. تو 1.5 سال آپ کو لگتا ہے اپنی پارٹی کی تنظیم نو کرنے کے لیے حکومت سے آپ توقع کرتے ہیں کہ اپنا انداز حکمرانی جو ہے وہ 45 دن میں تبدیل کر دیں؟ ہم بڑی آسانی سے، جس طرح روایتی ری آرگنائزیشن ہوتی ہے کہ سب کچھ اپنے پاس لے آئیں، ایک خاص آرگنائزڈ انداز سے ری آرگنائزیشن کریں، اپنی مرضی کے بندے لے آئیں اور اس پہ ٹھاپ لگا دیں کہ الیکشن ہو گیا. ہم نے یہ کوشش کی کہ گراس روٹ لیول پہ الیکشن ہوں. اس میں دیری ضرور ہوئی. اس میں ایک فلڈز کے دوران وہ 3 مہینے بڑے ہمارے لیے کروشل تھے، اور اس سے پہلے واقعات ہے، مگر دیٹ از نو ایکسکیوز. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں، مگر اس میں بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم نئی روایت ڈالیں پارٹی الیکشن کے حوالے سے، اور اوپر سے لوگ امپوز نہ کیے جائیں. اس پہ دیری ضرور ہوئی ہے، اور میں خود آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور پارٹی میٹنگز میں اس کا اظہار ہوا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ 2 مہینوں میں ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. لیکن ہونا تو وہی ہے جو نواز شریف صاحب نے چاہ رہے ہیں. الیکشن کے جھنجٹ میں کیوں پڑتے ہیں نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، آپ نے، جو کسی زمانے میں حکومت میں کچن کیبنٹ تھی اسی نے فیصلے کرنے ہیں. اس وجہ سے ہمیں ذرا حیرانی ہوتی ہے کہ ایک ایسی پارٹی جس کے اندر 4 بندے فیصلے کرتے ہیں، وہ 1.5 سال ہو گیا ریسٹرکچرنگ نہیں ہو رہی. طلعت صاحب، وہ بھی میں کہتا ہوں کہ لفاظی کا تو کوئی میرے پاس علاج نہیں ہے، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی انالیسس کی جائے تو آپ ہماری پارٹی میں دیکھیں گے کہ جتنی گنجائش ہے بات کرنے کی، جتنی گنجائش ہے کرٹیسائز کرنے کی، جتنی گنجائش ہے ہماری پارٹی فورمز پہ
لیڈرشپ کی بات کو بھی کرٹیسائز کرنے کی وہ کسی میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، مگر ظاہر ہے کہ ایک تاثر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب فیصلے کرتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. میاں نواز شریف بہت زیادہ گنجائش دیکھتے ہیں لوگوں کی آراء میں. میں نے خود ایک سے زیادہ میں آپ کے سامنے مثالیں دے سکتا ہوں جہاں میاں نواز شریف نے اپنی جو رائے ہے وہ بدلی پارٹی کی رائے کے حوالے سے. مگر یہ درست ہے کہ ہی انجوائز این آل امپورٹنٹ پوزیشن، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہی از دا لیڈر، ہی از دا ون ہو ہیز پاپولیرٹی. لوگ جو اب پاکستان کے عوام ہیں وہ اپنے آپ کو ان سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، تو ایک پاپولر لیڈر کا پارٹی کے کنٹرول میں ہونا یہ کوئی بری بات تو نہیں. بالکل بری بات نہیں ہے، لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی طرح پاکستان مسلم لیگ نون ایک فیملی کی پارٹی کی طرح بنتی چلی جا رہی ہے. اٹس اے فیملی دیٹ کنٹرولز پاکستان مسلم لیگ، جو جمہوری کسی طور بھی نہیں ہے. ہم مسلم لیگ کی بات بھی کرتے ہیں، ہم پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں، ہم ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں کہ ایک لیڈر جو ہے وہ لندن میں بیٹھ کے تمام پارٹی کو کنٹرول کرتا ہے، اور آپ نے اس کے اوپر تنقید بھی کی. لیکن آپ کے لیڈران کا رویہ بھی ویسا ہے. اٹس اے فیملی ڈریون پارٹی اسینشلی. Not at all. Talsab, again, I like to beg to differ with you. اس دفعہ الیکشن میں جب میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تو پارٹی کے اندر سے یہ ایک ڈیمانڈ آئی کہ وہ اپنی اولاد، اپنے بیٹوں کو اپنی سیٹ پہ لے کے آئیں. اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ کتنا پریشر آیا، کیونکہ اس وقت ہمارے لیے بہت کمپلشنس تھی فیملی نیم سے ایسوسیٹ کرنا. آپ کے سامنے بات ہے کہ وی وینٹ انٹو دیز لاسٹ الیکشنز وداؤٹ اے سنگل شریف ایکسیپٹ حمزہ شہباز کنٹیسٹنگ دی الیکشن. میاں نواز شریف کا لڑکا نہ تب کھڑا ہوا نہ اس کے بعد بائی اب تو الیکشن. ان کو ضرورت نہیں ہے نا جی، اب تو ماشاءاللہ اب سارا مستقبل انہوں نے باہر بنا لیا ہے، جائیداد باہر ہے، زندگی باہر بنا لی ہے. ان کو کیا ضرورت ہے پاکستان میں آ کے الیکشن لڑنے کی؟ یہ تو ذرا مشکل کام ہے نا. طلعت صاحب وہ اٹس لائک بینگ ڈیمڈ اف یو ڈو اینڈ ڈیمڈ اف یو ڈونٹ. ان کی فیملی کی بزنس پاکستان میں تھی، جب ان کا دور دور اقتدار سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی بزنس کنسرن بنائی فرام اسکریچ. اور میاں صاحب کے والد، ان کے چچے، ان کے تائے، میں نے اپنی آنکھوں اپنے کانوں سے سنے ہیں، دیکھا ہے کہ وہ اس بات پہ بڑا فخر کرتے تھے کہ وہ مزدور تھے اور اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ بنایا ہے. اس وقت تو کوئی حکومت نہیں تھی، اس وقت تو کوئی حکمرانی کے حوالے سے انہیں فائدہ نہیں ہوا. ہاں اس کے بعد وہ ضرور سیاست میں آئے، مگر میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف جب وہ سیاست میں آئے، سب سے بڑا الزام یہی تھا کہ وہ بزنس کیوں کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز کو وہ ایک طرف رکھنے کے لیے یا اس کو تھوڑا منیمائز کرنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے بیٹے جو کہ سیاست میں نہیں ہیں وہ اگر بزنس کریں تو ملک سے باہر کریں، تاکہ یہ کوئی الزام نہ لائے کہ یہ فائدہ ہو گیا، یہ قرضہ لے لیا،